انسانی خون مختلف رطوبتوں سے بنا صرف سیال مادہ نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ غذائی اجزاء اور میسنجر مادوں کے ساتھ ساتھ ویسٹ پروڈکٹس کو بھی ٹھکانے لگاتا ہے۔ اربوں بلڈ سیلز بھی اس سیال مادے میں بستے ہیں اور جب یہ خلیے مر جاتے ہیں تو ان کی باقیات خون میں ہی رہتی ہیں۔ جراثیم خون کے ذریعے ہی جسم میں پھیلتے ہیں اور یہیں سے سپلین یعنی تلی کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اس کا کام خون کی جانچ کرنا ہے۔ یہ عضو بتاتا ہے کہ خون میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اعضاء کے درمیان تلی کو تلاش کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ پیٹ کے بائیں کونے پر نچلی پسلیوں، جگر، معدے اور گردوں کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ اس کا سائز صرف 10 سینٹی میٹر یا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ تلی کی فعالیت کو سمجھنے کے لیے اس کا اندر سے معائنہ کرنا ضروری ہے۔ سرخ رنگ کے ٹشو والے اس حصے کو سرخ گودا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پرانے، متاثرہ یا مردہ خون کے خلیات کو میکروفیجز یا سفید خلیات نگل جاتے ہیں، جبکہ آئرن جیسے اہم عناصر کو خون میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس عمل کی بدولت خون کے نئے سرخ خلیات تخلیق ہوتے ہیں، لیکن حمل کے 6 مہینے تک رحم مادر میں تلی خون کے نئے سرخ خلیات بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ یہاں جمع ہوتے ہیں اور ہنگامی صورت میں تلی ہی ایسا عضو ہے جو آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ وائٹ پلپ یا سفید گودے کا ٹیشو اسی طرح ہی ہے جو لمف نوڈز میں پایا جاتا ہے۔ یہ خون میں خطرناک جراثیموں کا پتہ لگانے اور ان سے لڑنے میں مہارت رکھتا ہے۔ میکروفیجز اس عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے نقصان دہ بیکٹیریا تلاش کرتے ہیں اور پھر ایسڈز اور انزائم کی مدد سے انہیں مار دیتے ہیں۔ جراثیم کا پتہ چلنے کے بعد ان کی معلومات مدافعتی نظام میں موجود دیگر خلیوں تک پہنچتی ہے تاکہ ان کی شناخت ممکن ہو سکے۔ اس عمل کے دوران تلی حملہ آوروں سے لڑنے کے لیے سفید خون کے خلیوں کو بھی تربیت دینا شروع کر دیتی ہے۔ اگرچہ تلی اہم انسانی عضو ہے، لیکن مجبوری ہو تو انسان اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ دیگر اعضاء جیسا جگر، ہڈی کا گودا، تھائمس اور لمفٹک سسٹم اس عضو کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی تلی غیر فعال ہو جاتی ہے ان کا مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور انہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے اضافی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔